ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے علاوہ آپ بتا رہے تھے عفریت کا بتا رہے تھے. جی عفریت کا بالکل قرآن پاک میں ذکر ہے. ملکہ بلقیس کا جو تخت منگوانا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, تو 1,500-2,000 کلومیٹر دور سے لے کے آنا تھا. صحیح. تو وہاں جب ذکر ہوا تو ایک عفریت جن نے کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنی طاقت شو کر رہا تھا. صحیح. بلکہ اس میں ساتھ اس نے کہا میں امین بھی ہوں. سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے ان کا نام آصف برخیہ ہے, تفسیروں میں نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر انہوں نے بیٹھے کہا کہ یہ مجلس برخاست ہونے کی بات کر رہے ہیں, یعنی میں اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو میرے علم کے مطابق یہاں مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے. صحیح. اچھا اب وہ کیسے لے کے آتے, ان کے پاس مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کچھ ناموں کا علم تھا. اچھا اسم اعظم کا ذکر تھا, تو اسم اعظم کے ذریعے سے وہ لے کے آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں لیکن ان چیزوں کو تفسیروں میں پڑھا ہے. قرآن میں تو کتاب کا ذکر ہے کہ ان کو کسی کتاب یعنی کتاب کا علم تھا. جی. تو یہ مختلف تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. باقی ہمارا بلیو یہ ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت, اصل طاقت علم میں ہے. اچھا. انہوں نے اگر طاقت کی بات کریں ہم, ٹھیک ہے ٹھیک. تو پانی کا گلاس ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اس کو میں پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. ساری کائنات کے جنات کی جتنی اقسام ہیں ساری جمع ہو جائیں, میں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں تو بڑا ابلیس بھی اس پانی میں شامل نہیں ہو سکتا پینے میں. کیا بات ہے. کیا طاقت ہے جنات کی. پھر دیکھیں چھوٹے موٹے غول عفریت فلاں ان کی کیا طاقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے وقت ساری کائنات کے جنات چھوڑ کے ان کا جو بڑے سردار صاحب ہیں ابلیس ہیں وہ آ جائیں, وہ پانی میں شریک نہیں ہو سکتے. صرف بسم اللہ سے اتنی تو ان کی اوقات ہے. تو پھر کیوں اتنا ڈرتے ہیں ہم بھی, مطلب ہارر مووی کبھی دیکھیں تو اس کے بعد 3-4 دن انسان کو ڈر لگا رہتا ہے, کیونکہ ایک تو خوفناک شکلیں, وہ فطری بات ہے, خوفناک شکل دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے, اور پھر ان سے اتنا ڈرنا کہ اذکار کرنے کے باوجود بھی انسان پہ ان کا ڈر سوار رہنا, اور یہ امیجن کرنا کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اس آیت کی تفسیر مفہوم یہ ہے کہ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں, سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں. اچھا. تو یہ جو خوف ہے بیسیکلی ان کو طاقت بخشتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ جو اہل عرب تھے جنگلوں میں جانے سے پہلے ان کی پناہ مانگتے کہ آپ کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں, اس سے پہلے یہ ہم سے ڈرتے تھے. صحیح. مثلا ہمارے گھر میں کوئی پرندہ بیٹھا ہو تو ہم تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں تو بھاگتا ہے, اڑ جاتا ہے, فوری ڈرتا ہے. ٹھیک. باقی جانور ہم سے ڈرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی ہم سے ڈرتے ہیں. ٹھیک. تو جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پہ کمزور ہے, اندر سے خوف زدہ, اب آپ کہیں گے کہ اندر سے اس کو کیسے پتہ چل جائے گا. تو اس کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ قرین ہوتا ہے, اس سے وہ خبر لے لیتا ہے کہ اندر کی کیا کیفیت ہے. ٹھیک ہے. عام روزمرہ زندگی میں جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہے کہ اندر سے ڈرتا ہے یا نہیں. اس ڈر کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ قبرستان میں کچھ دوستوں نے شرط لگائی کہ ہم آپ کو یہ چیز دیں گے, آپ نا قبرستان میں جا کے آپ نے یہ لکڑ کی کوئی چیز ہے یہ گاڑ کے آنی ہے آپ. تو اس نے کہا میں تو نہیں ڈرتا, اندر سے وہ ڈرتا تھا. جب اس نے جا کے گاڑی, یہ کسی دوست نے واقعہ سنا ہے, جب اس نے گاڑی اس کی قمیض اس کے نیچے آ گئی کیونکہ اندر خوف تھا. اچھا جب گاڑنے کے بعد اٹھنے لگا تو قمیض اس کے نیچے آ گئی. اس نے سمجھا پتہ نہیں کوئی جین ہے نیچے یا مردے نے پکڑ کے مجھے کھینچ لیا. صحیح. تو اس خوف سے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو خوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. جو اب کرونا کی حالت میں ہم کہتے ہیں نا پینک نہیں ہونا, تو ہم جنات سے پینک ہوتے ہیں. میرے ایک دوست تھے, میں اس کے گھر میں گیا تو وہ کہتا میں جنات شنات کو نہیں مانتا. تو کافی اچھی دوستی تھی. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں. ویسے میں نے اس کے قریب ہو کے کہا آپس کی بات ہے آپ کے کمرے میں جنات ہیں. اچھا تھے تو نہیں, میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے کہ اگر یہ جنات کو نہیں مانتا تو اس کی کیفیت دیکھتے ہیں. تو چند دن کے بعد جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے وہ واقعہ ذکر کرنا تھا, میں نے ویسے آپ کو مذاق سے کہا تھا ایسا. میں نے کہا سنائیں آپ, اس دن میں نے کہا تھا تو کوئی حرکت وغیرہ تو نہیں فیل کی. کہتا عثمان بھائی سچی بات یہ ہے کہ اس دن سے میں اس کمرے میں نہیں گیا. تو یہ جو خوف ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں. جنات کی کوئی اوقات نہیں ہے, ہمیں ڈسٹرب اتنا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں. ٹھیک ہے. شیطان نے خود کہا تھا نا کہ اللہ کو جب وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, ان کے پیچھے چلوں گا, لیکن الا عبادہ کا منہم المخلصین, سوائے چند تیرے مخلص بندے جو ہیں
ان کو نہیں میں کچھ کہہ سکتا. صحیح. اور اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہیں اس پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کے بننا پڑے گا. جب ہم اللہ کے نہیں بنتے, ہمارے دل میں خالص اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, تو پھر یہ جنات تو بہت طاقتور ہیں, پھر انسان کیڑی سے بھی ڈر جاتا ہے, پھر مکھی سے بھی ڈرے گا, پھر خوف سے اپنے پرچھاوے سے بلی سے, جیسے کالی بلی آگے سے گزر جائے تو بس وہ شارٹ, سارے عقیدے چینج ہو جاتے ہیں, ساری سوچیں چینج ہو جاتی ہیں. عثمان بھائی, یہ آپ نے بتایا کہ جیسے جنات سے ڈر لگتا ہے, ہم بھی یونیورسٹی میں بڑی شرطیں لگاتے ہوتے تھے. جی. دوستوں کہتے ہوتے تھے کہ فلانی پہاڑی پر جا کے دکھاؤ, اور ہمارے وہاں پہ GI سے میں پڑھا ہوں, پہاڑی علاقہ تھا, وہاں پہ ایک ٹوم ٹائپ سٹرکچر تھا, بڑا وہ خوفناک قسم کا لگتا تھا. تو ہم شرطیں لگایا کرتے تھے کہ رات کو اس ٹائم وہاں کون جائے گا. تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں جاتے جاتے کچھ ایسا ہو جاتا تھا, کوئی ٹھوکر لگ جاتی تھی, کوئی سپوز کوئی لومڑی آ جائے یا کوئی اور آ جائے, تو بندہ سمجھتا تھا کہ لو جی یہ جنات آ گئے یا وہ اٹیک کرنے والے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ذہنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو عثمان بھائی, ابھی آپ نے عفریت کا بھی ذکر کیا, اس حوالے سے میرے پاس بڑی زبردست انفارمیشن ہے, وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور پھر قرین کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس میں بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہونے والی ہے. لیکن میرا خیال ایک بار ہم پھر سے چائے کا جو ہے وہ سیشن کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس پہ واپس آتے ہیں. میں آپ سے دوبارہ ڈسکس کروں گا. جزاک اللہ خیر. تو لیٹس ہیو ٹی, اور انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں.